السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 209 ہجری میں اسلام اپنے جوبن پر تھا، اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب کی ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنیفہ کا بھی نجد سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ سے بہر ہی بٹھا دیے اور سامان کے پاس مسیلمہ بن حبیب حنفی کو چھوڑ دیا۔ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے، ان کی عزت افزائی کی اور آپ نے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ وفد نجد واپس پہنچا ہی تھا کہ مسیلمہ بن حبیب مرتد ہو گیا اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا، میں رسول ہوں اور مجھے اللہ نے بنی حنیفہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد اس کی قوم گرد جمع ہونے لگی، اس کے گرد جمع ہونے لگی اور قومی عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ بھی دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنفیہ کی ایک شخصیت نے برملا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے مضر قبیلے کے سچے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب مسیلمہ کذاب کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، مسیلمہ رسول اللہ سے محمد رسول اللہ کی طرف، السلام علیکہ، مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے، نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا۔ جب یہ قاصد خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا، اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسیلمہ کا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے مسیلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف، سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہیں 2 قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کا شر اور فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے اسے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے کر جانے کے لیے ہماری اس داستان کے ہیرو
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ان دنوں عنفوان شباب میں تھے اور ایمان ان کے رگ و ریشہ میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فریز سے شاداں و فرحاں گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار بنو حنیفہ میں پہنچے اور یہ خط مسیلمہ کذاب کے سپرد کیا۔ جو ہی مسیلمہ کذاب نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور و نخوت سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ اور بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے، اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند سلاسل یعنی ہتھکڑی لگانے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر داڑتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے، یعنی حضرت حبیب بن زید کو کل میری عدالت میں پیش کرو۔ دوسرے روز مسیلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا اور تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھا کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوتا ہے۔ مسیلمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسیلمہ کذاب کی رگیں پھول گئی اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق کے انداز میں کہا، میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسیلمہ کذاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا، اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر زمین پر پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسیلمہ نے دوبارہ پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے پھر پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں یعنی مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے، تو جلاد نے حکم سن کر وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ مجمع دم بخود ٹک ٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا ہے۔ مسیلمہ سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے، اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار کہے جا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کے قطلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے اور دوسرا نصف حصہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے،
بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جن کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پر جاری و ساری تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کذاب کو عبرت انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گی کہ اس کی بیٹیاں سینہ کوبے پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے اس دل آویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وہ پورے شوق سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلہ کی معزز و غیور خاتون حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شامل ہوئی۔ یمامہ مقام پر یہ خطرناک لڑائی لڑی گئی۔ میدان کارزار میں یہ غیور جرت و شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے دشمن کا پتہ بتا۔ جب وہ اس تک پہنچی تو وہ اندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھی۔ اللہ کے دشمن مسلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایک جنت کو روانہ ہوا اور دوسرا جہنم رسید ہوا۔ دوستو، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خوش نصیب گھر میں نشو نما پائی تھی جس کے ہر زاویے میں ایمان کی دل آویز مہک پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے ہر ساکن کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان ہو جانے کا جذبہ موجزن تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور یہ ان 70 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جو بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھی۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون ہیں جس نے دین الہی اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے جو تیر بھی آئے وہ ان کے سینے میں لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خراش بھی نہ آئے۔ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نور ایمان جلوہ نما ہوا اور یہ حلاوت ایمانی سے لذت آشنا ہوئے۔ یہ اپنے ماں باپ، خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان 70 تاریخ ساز قدسی نافوس ہستیوں میں شامل ہو سکیں جنہیں بیعت عقبہ کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا
اور تاروں کی روشنی میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب بن گئے اور اسلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف عظیم حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت بھی ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر غزوے میں شجاعت، تجربہ، مجدد شرف اور قربانی کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی۔ یہ تمام تر غزوات ایسے ہیں کہ اپنی عظمت اور جلالت و شان کے باوجود ان کی تہہ میں ایک عظیم مقصد پنہاں ہونے کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن جو داستان ہم نے آپ کو سنائی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، یقیناً اس نے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دیا ہوگا۔ اور یہ ایک صحابی ایسے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی عظمت کو بچایا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرایا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیے ہیں۔ دوستو اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے دنیا میں رہ کر اسلام کو کیسے اپنایا اور وہ دنیا اور آخرت میں کیسے سرخرو ہوئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔